الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت نال درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. صدر محترم حضرت مولانا
حافظ محمد اقبال صاحب زید مجدہ زینت آستانہ علیہ چورا شریف جناب پیرزادہ محمد جاوید شاہ صاحب نوری زید شرفہ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگوں دوستو، میں تے تسی اج اللہ وحدہ لا شریک دا سچا دین، سچا قرآن، اپنے نبی کریم علیہ السلام دیاں سچیاں تعلیمات سنان واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایتھے میرا تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ میرے جس دوست بزرگ نے اج دی اس بابرکت روحانی اور مقدس محفل واسطے کسی طرح بھی کوئی حصہ لے، اللہ تعالیٰ او دیاں میریاں سب حاضرین سامعین دیاں ساریاں دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب نوں صدیق اکبر دے آقا، فاروق اعظم دے مولا، عثمان غنی دے ملجا، حیدر کرار دے ماوا، سیدہ فاطمہ زہرا دے ابا جان اور حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے۔ اج بالعموم کلمہ پڑھنے والا پریشان ہے، اس واسطے پریشان ہے ہندو، یہودی، امریکہ سانو ختم کرنے واسطے نویں ہتھیاراں تے پھل لا کے سامنے آ رہے ہیں۔ باہروں دشمن ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن اندر ایک کلمہ پڑھنے والے آپس چ لڑ رہے ہیں۔ کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی سنی ہے۔ یہ بھی گل سمجھ آتی ہے کہ باہروں دشمن نے اج تک اسلام نو اونا نقصان نہیں دیتا جنہ نقصان اندروں دین والیاں نے دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یار کیڑے پاسے جائیے، یہ کہ آپس سے لڑتے ہیں۔ بھئی میں اج تواڈے سامنے اپنا کیس پیش کرنا چاہنا۔ اللہ نے تانوں عقل بھی دیتی ہے، دماغ دیتا ہے، اللہ نے تانوں سوچ دیتی ہے۔ میں دسنا چاہنا کہ اسی آپس چ پھٹے کیوں؟ پہلے سارے اسی ایک ساں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی انہاں دے فرزند سند المحدثین حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی یہ دونوں باپ بیٹا ساڈے ساریاں دے استاد نے۔ شاہ عبد العزیز صاحب دے زمانے تک اسی ایک ساں پھٹے بعد چا پھٹے کیوں؟ شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ دا ایک پتیجا شاہ عبد الغنی صاحب دا لڑکا شاہ اسماعیل دہلوی
انہیں لکھ ماری اے کتاب. اس کتاب دا نام انہیں رکھیا تقویت الایمان. تقویت الایمان دا معنی ہے ایمان نو تکڑیاں کرن والی کتاب، تکڑیاں کرن والی چیز. ساڈے بزرگاں جس ویلے انہاں کتاب نو پڑھیا تے توبہ توبہ کر اٹھے. انہاں کہنا یہ ایمان نو تکڑیاں نہیں کر دی، یہ تقویت الایمان نے. یہ پڑھ کے بندہ جے اس تے عمل کر لوے، اینو من لوے تے اید نال تے ایمان فوت ہو جائے گا. انہاں نا کی رکھیا تقویت الایمان. ساڈے بزرگاں کی دا نام رکھے ہے تقویت الایمان. ساڈا ایک رضوی شعر سی، علامہ محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ علیہ. اللہ انہوں نے یہ پنجابی ترجمہ کیتا تقویت الایمان کہ اے او کتاب ہے جنوں من لئیے، جدے تے عمل کریے تے ایمان نو ہی تکا مل جاندا ہے. لو جی اے کتاب ہے جس کتاب نے سانو سارے نو پھوڑے ہے. تسی آکھو گے او تے اسماعیل دہلوی نے کتاب لکھ لئی، لیکن رولا یہ بنیا کہ وابیاں غیر مقلدان نے جڑے اپنے آپ نو اہل حدیث اخواندے نے، انہاں دے شیخ الاسلام مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے فتاوی ثنائیہ چ اس کتاب دی بڑی تعریف کی تھی. اس کتاب دی تعریف کرن لگیا میں تانوں صرف وہ دی سرخی سناواں گا. تقویت الایمان، اور اس کا مصنف ذیشان اسماعیل وما ادراک ما اسماعیل. اے لفظ لکھ کے اگے دی شان بیان کی تھی تقویت الایمان دی. ادھروں دیوبندی سانو لوگ مذاق اڑاندے نے سنی پاگل نے. حضرت ابو بکر صدیق دا نام لین گے تے آکھن گے حضرت ابو بکر صدیق. حضرت عمر فاروق دی واری آئے گی تے آکھن گے حضرت عمر فاروق. حضرت عثمان غنی دی واری آئے گی تے آکھن گے حضرت عثمان غنی. حضرت علی مرتضی دی واری آئے گی تے آکھن گے حضرت علی. لیکن جدو اپنے مولوی احمد رضا دی واری آئے گی تے آکھن گے آلہ حضرت. یہ دیکھو نا جی یہ کڈے گستاخ نے، وہ سارے حضرت تے احمد رضا آلہ حضرت. مذاق اڑاندے نا ساڈا. لیکن تبلیغی جماعت دے بانی دا نام ہے مولوی الیاس، انہاں دے داماد اور انہاں دے پتیجے. یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں مولوی الیاس صاحب دیاں مولوی زکریا صاحب دے گھر آئیاں، جنہیں فضائل اعمال لکھی ہے نا. تبلیغی جماعت دا کرتا ترتا سارا سرمایہ ساری پونجی مولوی زکریا صاحب نے. مولوی زکریا صاحب نے ایک اپنی آپ بیتی بھی لکھی ہے. اس آپ بیتی دے اندر جدوں اپنے مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی دا ذکر کر دینا تے کی کہندے نے اعلی حضرت رشید احمد گنگوئی. وہ بھی آلہ حضرت انہاں دا، پر قسمت والی گل ہے ساڈا آلہ حضرت احمد رضا تے انہاں دا آلہ حضرت رشید احمد گنگوئی. خیر گل دوجے پاسے نہ چل جائے. گنگوئی صاحب دے کولوں کسے پوچھیا جی اے کتاب دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ انہاں کہا اے دا مضمون بالکل کتاب و سنت دے مطابق ہے. استدلالات دے کتاب و سنت دے مطابق تے بالکل صحیح کتاب ہے. ایک جگہ لکھیا کہ اے او کتاب ہے کہ جدا رکھنا، جدا پڑھنا،
جدے تے عمل کرنا عین اسلام ہے. کنی تعریف ہو رہی ہے اس کتاب کی. رکھنا، پڑھنا تے عمل کرنا عین اسلام ہے. ایک کتاب ہے اچھا یہ عمل کرنا یقیناً عین اسلام ہے. کیا یہ ہر پڑھنے والا مسلمان ہے؟ یہ پڑھنا عین اسلام ہے؟ بولو نہیں. ہر پڑھنے والا مسلمان ہے، ہر عمل کرنے والا مسلمان، لیکن ہر پڑھنے والا بولو مسلمان نہیں. ہر رکھن والا مسلمان نہیں. اس واسطے کہ اس کتاب نو یہودی بھی رکھدا ہے، اس کتاب نو عیسائی رکھدا ہے. بارلے گنگوئی صاحب دی مرضی ہے تے دیوبندی حضرات دی مرضی ہے کہ ایدا رکھنا تے پڑھنا عین اسلام نہیں، لیکن ایدا رکھنا بھی عین اسلام، ایدا پڑھنا بھی عین اسلام، ایدے تے عمل کرنا بھی عین اسلام. بس اج تواڈے سامنے کیس یہ پیش کرنا ہے کہ ایس کتاب تے ایس کتاب دے مضامین وچ کنا کو فرق ہے. بس اج یہ کیس پیش کرنا ہے تے اے سمجھ لینا کہ ساڈا تے وابیاں دا جھگڑا اصل 11ویں شریف دا نہیں، اصل جھگڑا رفع یدین دا نہیں، اصل جھگڑا تیجے تے ساتے دا نہیں، اصل جھگڑا میلاد شریف دا نہیں، اصل جھگڑا وابیاں نال اس کتاب دا. چنگی طرح سمجھ لینا. وابی زہر دا پیالہ پی لے گا اس کتاب دی صفائی دین واسطے وہ بھی تیار نہیں ہوئے گا. مننے گا ضرور، ہر وابی دے گھر چ کتاب ہوئے گی ضرور، لیکن صفائی دین واسطے تیار نہیں. آئے نا اللہ دا قرآن، فقیر دی صفائی دین واسطے ہر تھان تے تیار ہے. اللہ کریم دا ارشاد سن لو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ذرا محبت نال کہہ دیو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ دی رسی نو کٹ کے پھڑ لو. ولا تفرقوا تے چھڈیو نہ، رب دی رسی نو نہ چھڈیو، اس تو الگ نہ ہوئو. اور رب دی رسی کیڑی ہے جنوں اساں پھڑنا ہے؟ او کی ہے؟ اللہ دا قرآن یا ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ہوں جڑا قرآن تے عمل کردا ہے او سچا مسلمان، تے جڑا قرآن نو چھڈ دیندا ہے، قرآن دی دسی راہ تو وکھری راہ اختیار کردا ہے، وہ فیصلہ تساں کرنا ہے کہ وہ کون ہوئے. اس کتاب دے اندر تینا تھاواں تے لکھے ہے کہ صرف اللہ نو منو، کسے ہور نو نہ منو. کی لکھے ہے؟ صرف اللہ نو منو، کسے ہور نو نہ منو. کوئی تواڈے جو چنگا اردو پڑھنے والا ہے بھی تو کھڑا ہو جائے ذرا، تاکہ کسی نو یہ شک نہ رہ جائے کہ سعید اسد اپنے کولوں گل کر رہے ہیں. کوئی بھی سکول ماسٹر نہیں، کوئی اردو پڑھانے والے. آپ ہی پڑھا. لو جی، سب تو پہلے تے اسماعیل دیلوی صاحب نے اللہ دے ذمے ایک جھوٹھی گل لا دیتی. میرے کو جڑی کتاب ہے صفحہ نمبر 5 ترجمہ.
اور فرمایا اللہ تعالی نے، یعنی سورت انبیاء میں سورت کا نام ہی دسیا نہ، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو یہی حکم بھیجا کہ بے شک بات یوں ہے کہ کوئی ماننے کے لائق نہیں سوائے میرے، کہ اللہ نے جننے نبی بھیجے سارے اکو سبق لے کے آ گئے کہ رب فرماندا جے میرے علاوہ کوئی منن دے لائق نہیں، یہ اللہ نے فرمایا میرے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اسماعیل دیلوی صاحب نے اللہ دے ذمے جھوٹ لایا کہ اللہ فرماندا ہے میرے علاوہ کوئی منن دے لائق نہیں، اگے اشارہ بھی کی تھی، یعنی جتنے پیغمبر آئے ہیں سو وہ اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے ہیں کہ اللہ کو مانے اور اس کے سوا کسی کو نہ مانے، صرف اللہ کو مانے، اس کے سوا کسی کو نہ مانے۔ اے بیٹے ذرا ایک کام کرو گے، اے کتاب لے جاؤ نا ذرا کیمرے دے سامنے اسی طرح ذرا کیمرے دے سامنے رکھ دو، ٹائٹل پیج بھی رکھ دینا، ہاں جی تو اے کتاب بھی رکھ دو۔ دو جگہ تے اور بھی لکھے ہے لیکن ساری دیگ تے نہیں کھا لینی چاہیے نا، وچوں ایک ادھا دانا ہی چکھ لیے تو پتہ لگ جاتا دیگ پکی ہے کہ کچی ہے۔ اچھا اس گل نو یہ وابی مولوی بڑے مذاق نال بیان کرتے ہیں، آندے لو بھائی اسی جڑے موحد نا اسی ہی والے، یہ سنی نے وی والے، ایک ہندی ہے گھر والی ایک ہندی ہے کنجری، گھر والی جنے نو کہندی ہے میں تیری ہی ہاں تے کنجری جنے نو کہندی ہے میں تیری وی ہاں، اسی ہی والے اے سنی وی والے، اسیاں نے یا اللہ سی تیرے ہی ہاں تے سنی کہندے نے یا اللہ سی تیرے وی ہاں۔ میں خود اپنے کنی ایک مولوی صاحب کو تقریر سنی انگلینڈ دے اندر ریڈیو تے تقریر پیا کرے تے دوسرے دن ہی میں جواب دیتا، اسی تھان تے جا کے میں کہا گھر دے اندر ابا بھی ہوندا ہے، اما بھی ہوندی ہے، بیٹا بھی ہوندا ہے، بیٹی بھی ہوندی ہے، بیوی بھی ہوندی ہے، بہن بھی ہوندی ہے، تے بندہ صرف ایک نو مندا ہے یا سب نو مندا ہے؟ بس اینا فرق ہے، ابے نو ابا مندا ہے، اما نو اما مندا ہے، بیوی نو بیوی مندا ہے، بہن نو بہن مندا ہے، پتر نو پتر مندا ہے، تھی نو تھی مندا ہے۔ انجی سنی مندا سارے نو ہے، بس اللہ نو اپنا معبود مندا ہے، مصطفیٰ نو محبوب مندا ہے۔ اللہ تو پوچھتے ہیں نا رب العالمین تو اے فرما صرف تینوں ہی مننا ہے یا کسی اور نو بھی مننا ہے؟ اللہ دوسرا سپارہ تے دوسرا ہی پائیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی اے نہیں کہ تسی مشرق وال منہ کرو یا مغرب وال، اصل نیکی اے نہیں، اصل نیکی کی ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
نبیاں نو بھی منے کتاب نو بھی منے اللہ دے سارے نبیاں نو بھی منے کی خیال ہے صرف اللہ نو ہی مننا اور بچپن جو تساں ایمان دیا صفتاں پڑھیاں سن کہ نہیں کی نے پلا آمنت باللہ بس آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اور صرف اللہ نو نہیں سارے مننا ہے. اچھا یہ بھی ذرا ٹھنڈے دل نال سوچو یہ بولی سب تو پہلے کنے بولی سی یا اللہ صرف تینوں ہی مننا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما اسجدوا لآدم چلو بھی حضرت آدم نو کرو سجدہ. جس ویلے اللہ نے آرڈر فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون سارے فرشتیاں کیتا سجدہ جبریل بھی سجدے دے اندر میکائیل بھی سجدے دے اندر اسرافیل بھی سجدے دے اندر عزرائیل بھی سجدے دے اندر سارے نے کیتا سجدہ الا ابلیس ایک بولی بولن والا آکڑ گیا کیوں ابا واستکبر وکان من الکافرین انکار کیتا تکبر کیتا آکڑ گیا کافروں وچوں ہو گیا. یا اللہ صرف تینوں تے مننا اور کسے نو نہیں مننا. پر جبریل دی بولی ایسی یا اللہ جدوں تینوں من لیا ہن جنوں جنوں تو منوائیں گا اسی مندے جاواں گے. یارو سنیاں دی بولی بھی جبریل والی بولی ہے رب العالمین جدوں تینوں اپنا خالق تے مالک من لیا اپنا معبود من لیا اپنا پیدا کرنے والا. رسول بھی اس وہی نو منے ہے جڑی رب والوں رسول پاک تے آئی کہ مومنہ بھی منے ہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ ہن اے کتاب قرآن دے مخالف ہے یا اسی یہ ہوئی کہنا وابیو تواڈے نال ساڈا جھگڑا اے. اچھا ہوں مسئلے دی گل ہے تو مزے دی گل ہے انہاں وابیاں نو خود یقین ہے کہ ساڈے مولوی جکڑ ٹھوکے نے پورا یقین. تائیں اے جڑیاں اج کل کتاباں آئیاں نا انہاں دے وچ انہاں نے رد و بدل کیتا ہے. ہن دو تھاواں تو کٹیا نے جتھے نا منن دے لائق اتنے لکھا نے عبادت کے لائق پر ایک تھان پھر رہ گئی وہ لبھی نہیں. تو جنیاں پچھلیاں کتاباں نے سارے کی ہے اللہ کے سوا کسی کو مت مانو بس مت مانو اللہ کے صرف اللہ ہی کو مانو کسی اور کو مت مانو. پراؤ اسی تے تانوں ایہو ہی سبق دینا صرف اللہ نو منو توحید اللہ ہی اللہ تے اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ تے اللہ ہی اللہ. اچھا یا اللہ تقریر تے میں کری جانا کہ صرف اللہ نو مننا اے غلط ہے جنوں جنوں اللہ منوائے انہوں بھی مننا پیندا ہے. یا اللہ تو آپ فرمانا جڑا صرف تینوں مننے تے باقیاں نو نہ مننے او کیڑے کھاتے چھے اے تے یا اللہ فرما. اے قرآن پاک ہے تے 6واں سپارہ تے 6ویں سپارے دی تیسری آیت شروع ہو رہی ہے.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا او لوگ جڑے نہیں مندے اللہ نو تے اللہ دے رسول نو او دے رسولاں دا انکار کردے نے وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ تے چاہندے نے کہ اسی ونڈ پا دئیے اللہ دے درمیان تے او دے رسولاں دے درمیان کہ اللہ نو تے او دے رسولاں نو وکھو وکھ کر دئیے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ تے کہندے نے اسی ایک نو مننا گے باقیاں نو نہیں مننا گے کچھ نو مننا گے کچھ نو نہیں مننا گے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اے وچکار لارا اختیار کرنا چاہندے نے کچھ او لوگ نے جڑے ساریاں نو مندے نے کچھ او نے جڑے ساریاں دے منکر اے وچکار لارا اختیار کرنا چاہندے نے کچھ نو مننا گے کچھ نو نہیں مننا گے اللہ ارشاد فرماندا اولئک هم الکافرون حقا اولئک هم الکافرون حقا او لوگو اے پکے ٹھکے کافر جائے اللہ نے یہ نہیں آکھیا اولئک هم الکافرون شقا یہ نہیں آکھیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک هم الکافرون حقا اوے پکے ٹکے کافر جے کون جڑے آکھن اسی کچھ نو مننا گے کچھ نو نہیں مننا گے ایک نو مننا گے باقیاں نو نہیں مننا گے اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا رکا کی یہ جی اسے تقریر دے متعلقہ ہے یا وقت چلو وقت رہن دے یا اللہ اسی تے انہاں لوکاں چوں نہیں جڑے کچھ نو مندے تے کوئی نو نہیں مندے یا اللہ اسی تے سارے نو مندے ہیں اسی یا اللہ انہاں دے بارے تو دس دیتا وہ پکے ٹھکے کافر نے تے جڑے سارے نو مندے نے وہ کون نے لو اے نال ہی اگے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ جڑے اللہ نو بھی مندے نے تے او دے رسولاں نو بھی مندے نے وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ انہاں وچوں کسے دے اندر ونڈ نہیں پاؤندے فرق نہیں کردے اینو مننا گے تے اینو نہیں مننا گے ساریاں نو جڑے مندے نے اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما
میرے سامنے قرآن شریف ہاتھ قرآن پاک کے قسم والی گل ہے کہ میں انہاں وہابیاں دا دیوبندیاں دا تبلیغی جماعت دا دشمن نہیں، میں خیر خواہ، لیکن یہ مینوں گالاں بڑیاں کڈدے نے، فساد کردا ہے، شرارتاں کردا ہے۔ قسم والی گل ہے، شرارت نہیں خیر خائی ہے۔ تسی میری گل نو چنگی طرح سمجھ لو گے، کیونکہ گراواں نال بھی تعلق ہے نا پیچھے۔ میں ویکھیا ایک بندہ گوڈی بڑی کرتا ہے، پانی بڑا لاوندا ہے، ہل بڑا واہندا ہے، محنت کری جاندا ہے، پر مینوں پتہ ہے اس اللہ دے بندے نے بی تے پایا ہی نہیں۔ میں نہ پرا گل سن، تو محنت بڑی کردا ہے، بڑے گوڈی پھیردا ہے، تو بڑا ہی حل ون ہے، بڑا پانی لاؤنا ہے، پر رب دی سون تینوں ذرہ فصل نہیں ملنی، کیونکہ تو بی نہیں پایا کہ تو شرارتاں کرنے۔ ہن بولو میں شرارتاں کردا یا میں دا خیر خاں؟ انجی مینوں قسم والی گل ہے، تبلیغی جماعت والے تے وابی مینوں ترس انہاں تے بڑا ہوندا، محنت بڑی کردے نے بیچارے، بڑی محنت کردے نے، پر بی تے پاؤندے ہی نہیں، فصل کتھوں ملے؟ ایمان بیج کی، ایمان کی ہے بیج، ایمان بیج کو عمل کرنا، تبلیغ کرنا، لوگاں نوں واز کرنا، تبلیغ دے چلے کرنا، اوتھے مدرسہ کھول، اوتھے تبلیغ کر، اوتھے جلسہ کر، اے محنت یا گوڈی ایمان والی گل ہے۔ جنی دیر تک تو ایمان دا پی نہیں پائے گا، قسم پروردگار دی تینوں ذرہ بھی فصل مل سکتی نہیں۔ اللہ یا ایک بندہ ہے میں ویکھدا بی تے پاندا ہے، بی انہیں پایا، گوڈی بھی کرتا ہے، پر نال انہیں تیزاب دی بوتل رکھی، گوڈی کردا نال ہی بی دے تے تیزاب پا دیندا ہے، حل بھی چلاوندا ہے پر بی دے تے تیزاب پا دیندا ہے۔ بی جدوں تیزاب نال سڑ جائے، ہن جنی مرضی کوئی محنت کردا رہے، کوئی فصل مل سکتی ہے؟ کلمہ پڑھنا ایمان، نبی کریم علیہ السلام دی تعظیم کرنا ایمان دی حفاظت، ذرہ بھی گستاخی کرنا تیزاب پا کے ایمان والے دین ساڑن والی گل ہے۔ جدوں بندہ نبی پاک دی گستاخی دے نال ایمان ساڑ لوے، پھر جو مرضی کردا رہے، انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور تسی تے اج دے ہو، اللہ اپنے محبوب دے صحابہ نو کہہ رہے ہیں، او صحابہ جنہ دی شان ہے کہ تسی اج دے لوکو احد پہاڑ جنہ سونا بھی خرچ کرو، او ادھا سیر جون دا اللہ دی راہ خرچ کرنا، تسی صحابہ دی برابری نہیں کر سکتے، انہاں دے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ رب انہاں نو فرماندا دھیان نال میرے محبوب نال گل بات کریا کرو، جے گل بات دے دوران، گفتگو دے دوران تہاڈی آواز میرے محبوب دی آواز تو ذرا بھی اچھی ہوئی نا، سب کڑل بھی ساڑ دیاں گا میں، کوئی فصل نہیں جے لبے گی۔ یہ کنوں کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ اچھی بولو، کنی گل تو بھی ساڑ دیاں گا، ذرا جی آواز۔ اب میرے بڑے پیارے عزیز نے قاری شرف الدین صاحب بڑا میرے نال پیار کرتے ہیں، میں انہاں واسطے ٹھڈو دعاواں کرنا، اے آن نکل میں بیٹھا ہوں، استاد جی مبارک، خیر مبارک کر سب کی جی میں مدینے شریف جا رہا، اچھا بھی ساڈے واسطے بھی دعا کرنا، سرکار دی بارگاہ ساڈے واسطے بھی سلام عرض کرنا۔ ہن سنن والا کی سندا پیا، آواز کی دی اچھی ہے؟ قاری صاحب دی
آواز نیویں کی دی ہے میری، استاد دی آواز نیویں، شاگرد دی آواز اچھی. یہ کوئی میری گستاخی کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو محبت کے اندر جذبات کے اندر آ کے گل کر رہے ہیں. اچھی آواز اچھی ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے صحابہ نو سمجھا رہا ہے، میرے محبوب دے صحابہ میرے محبوب دی بارگاہ نو استاد شاگرد دی بارگاہ نہ سمجھیا جے، کسے پیر مرید دی بارگاہ نہ سمجھیا جے، پیو پتر دا دربار نہ سمجھیا جے. رب کائنات آسماناں تے زمیناں دے خالق دے محبوب دی بارگاہ ہے. ذرہ بھی آواز اچھی ہوئی نہیں. انت وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. جڑا اللہ اینی گل پیچھے صحابہ نو فرما رہا تواڈے ایمان والا بی ساڑ دیاں گا، تسی سمجھو گے ایمان والا بی ساڑ جا، نماز دا فائدہ کوئی نہیں، روزے دا فائدہ کوئی نہیں، کوئی ہے نیکی قبول؟ رب فرماندا تسی سمجھتے رہو گے ساڈے کھاتے دے اندر بڑیاں نیکیاں نے، پر نہیں، ککھ نہیں فصل ملے گی تانوں. یہ صحابہ نو جدوں اللہ یہ فرماندا اینی جی گل پیچھے تے جڑی گل اے آکھے فیصلہ تسی آپ ہی کر لو. انہیں پتہ کی لکھے ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دا ذکر کردیاں کردیاں لکھدا ہے کسے بھی بزرگ دی تعریف کرن لگیاں زبان سنبھال کے بولیا کرو، بہتی تعریف نہ کریا کرو، بلکہ بشر جنی تعریف کریا کرو، بلکہ او دے نالوں بھی گھٹ نبی کریم علیہ السلام دا ذکر کردیاں. ایک ہی کہہ رہی کتاب سرکار دا ذکر تعریف کرنی ہے، کنی تعریف کریا کرو؟ بشر جنی، بلکہ اس تو بھی گھٹ. یقین نہیں آنا کسی نو آ کتاب دا صفحہ جے 59 جڑی میرے کول کتاب ہے. یعنی کسی بزرگ کی تعریف میں زبان سنبھال کر بولو، اور جو بشر کی سی تعریف ہو سو ہی کرو، سو ان میں بھی اختصار کرو. لو جی اے جی کتاب لے بیٹے لے جا رکھ کیمرے اگے. پتہ نہیں کیسٹ کتھے کتھے جائے گی، کدا کدا ایمان اللہ سدھیاں کر دے گا. اچھا بشر دی تعریف کی ہے کہ بشر جڑا ہے صحیح سلامت ہوئے نا تو بشر ان اکھاں نال ویکھ لیندا ہے، سن لیندا ہے، بول لیندا ہے، ٹر لیندا ہے، بچے پیدا کر لیندا ہے. ہو نہیں پھر جی بشر دی کھا پیندا ہے، کیونکہ بشر بجال بھی سی، بشر رب بھی سی، بشر بش بھی ہے، بشر واقعی بھی ہے، بشر منموہن سنگھ بھی ہے، یہ بھی سارے بشر. بشر تے سونیا گاندھی بھی ہے. ان نبی پاک دی تعریف اجال جی نہیں کریے، ابو نہیں کریے، بش نہیں کیے. کی حال ہے تھوڑا احتاب جڑی احتاب والی گل من بشر کرنی وہ ایمان دا باقی رہے گا، چھڑ جائے گا. باقی بھی گاؤ انہاں سواہ رہندی ہے، سواہ بھی نہیں لدی نا. یہ ایسا ایمان جاندا ہے، ایسا گڑل ہوندا ہے نہ کہ سب سے سب سے بالا سب سے سارے سے اونچا
سمجھیے جسے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے اونچے سے اونچا ہے اس